قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. آل فرعون کا تذکرہ ہے. کیا انداز ہے اللہ ذوالجلال کے قرآن کا. فرعون، اس کے درباری، اس کے سارے سرکاری ہرکاری، اس کی ساری ایگزیکٹو کلاس اور اس کے سارے ساتھ دینے والے لوگ مظلوم بنی اسرائیل کے تعاقب میں اللہ کا پیغمبر ان کی جان چھڑانے کے لیے لے چلا. ان کو رات کے کسی پہر میں، رات کے کسی ماحول میں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، وہ صبح ان کے پیچھے ہو پڑے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام بھاگ رہے ہیں، ہماری زمین سے کیسے بھاگ سکتے ہیں. یہ ظالم بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں، نہ جینے دیتے ہیں نہ وہاں رہنے دیتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، سمندر پار کر گئے. فرعون تعاقب میں آیا، اللہ ذوالجلال نے اسی دریا میں اس کو غرق کر دیا. اور اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات. فرعون کے باغات پیچھے رہ گئے، وعیون اور چشمے ابلتے ہوئے پانیوں کے وہ پیچھے چھوڑ گئے، وزروع اور آباد کھیتیاں اور اس میں لگے ہوئے پھل، لہلہاتے ہوئے اناج اور فصلیں وہی چھوڑ گئے. ومقام کریم اور بعزت عشرت قدرہ. آج کے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل اور وہ اتنے نفیس قسم کی آرام گاہیں اور اتنے خوبصورت محل اور مقامات، بڑے بڑے پکنک کے مقامات اور بڑی بڑی بیٹھنے کی جگہ، تفریح کے مقامات وہ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے. ومقام کریم اور وہ عزت اور نفیس قسم کے مقام اور مرتبے کو چھوڑ گئے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور مزے کی نعمتیں. اس کے علاوہ بھی كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ نے دوسرے لوگوں کو آج ان کے اوپر مسلط کر دیا. کہاں گئے وہ؟ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
نہ زمین نے ان کے اوپر آنسو بہائے۔ فما بكت عليهم السماء نہ ان پہ آسمان رویا، نہ زمین نے ان پہ آنسو بہائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، کیا کسی کے جانے سے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی آنسو بہاتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی کے جانے پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ وہ فرعون اور اس کے حواری، اس کے سارے کے سارے، اس کی پوری کی پوری مشینری، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اس کو ڈبو کر ذلیل و رسوا کر دیا، اور نہ اس پہ آسمان رویا نہ زمین نے اس پہ آنسو بہائے۔ کیا زمین بھی روتی ہے؟ کیا آسمان بھی روتا ہے؟ تو اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، آسمان پہ ان سب کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کے دو فنکشن ہوتے ہیں، اور اس سے انسانوں کا رزق اترتا ہے، اور ان کے نیک اعمال آسمان پہ چڑھتے ہیں، ان کے نیک عمل آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ينزل منه رزقه ويحصل منه عمله۔ ہر انسان کا ایک علیحدہ علیحدہ دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے سے رزق اترتا ہے اور اس کے اعمال آسمان کے اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جب بندہ مومن جو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، صفا مروہ کی صحیح کرتا تھا، غریبوں کی غم خواری کیا کرتا تھا، اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، یتیموں کے کام آتا تھا، اور جو فرشتے روزانہ کی ڈائری لے کر آسمان کی طرف چڑھتے تھے، آج اس نے اتنی نمازیں پڑھی، آج اس نے اتنا صدقہ خیرات کیا، آج اس نے اتنی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی۔ جب اس کے یہ اعمال، جب اس کے عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تو اس پر